رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اس نے ہمیں ایک سلسلہ، ایک مبارک سلسلہ چلانے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کچھ سیکھتے ہیں، کچھ عبرتیں حاصل کرتے ہیں، آپ کی زندگی سے ہم نصیحتیں حاصل کرتے ہیں. اور جب اللہ نے ہمیں یہ فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ تمہارے رسول ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم آپ کو اسوہ بنائیں گے آپ کی سیرت کو پڑھ کر، آپ کی سیرت کو جان کر. تو یہ جو سلسلہ ہمارا چلا آ رہا ہے ہر اتوار کے دن بعد نماز مغرب، جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنتے ہیں، پچھلے دروس میں، پچھلے اسباق میں مکی زندگی کے متعلق ہم سن رہے تھے کہ اسلام لانے کی پاداش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا ظلم ڈھایا گیا، اور صرف آپ ہی پر نہیں بلکہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت پر بھی، ایسی جماعت جو کمزور تھی، غلام طبقہ تھا، ان پر ظلم ہوتا تھا. صرف انہی پر نہیں بلکہ بعض ایسے گھرانے جو شریف گھرانے تھے، اونچے گھرانے تھے، ان گھرانوں میں بھی جب لوگ اسلام قبول کرتے تو انہیں بھی ستایا جاتا، انہیں بھی مارا جاتا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہوئے. اسلام لانے کی وجہ سے آپ کا خاندان مشہور خاندان تھا، عرب کا مشہور خاندان، لیکن آپ کے چچا نے آپ کو اسلام لانے کی وجہ سے ایک چٹائی میں لپیٹ دیتا اور نیچے سے آگ کا دھواں دیا جاتا تھا. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف غلام طبقہ ہی، کمزور طبقہ ہی ظلم نہیں سہ رہا تھا، بلکہ بڑے خاندان کے لوگ بھی، وہ ان لوگوں پر بھی ظلم ہوتا تھا. یہ اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگ تفصیل سے صحابہ کرام پر جو ظلم و ستم ہوا اس کی داستان ہم نے سنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خباب بن ارد آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، ہم بہت زیادہ ستائے جا رہے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے صحن میں تھے، آپ کی پیٹھ کعبے کو لگی ہوئی تھی، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. جیسے ہی آپ نے یہ سنا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب سے کہا اے خباب کہ ابھی سے تمہارا صبر جواب دے چکا، کہ ابھی تک سے تم کمزور ہو چکے، حالانکہ تم پر ایسی مصیبتیں نہیں آئیں جس طرح کی مصیبتیں تم سے پہلے کی لوگوں پر آئیں. اسلام لانے کی وجہ سے انہیں آرے سے چیر دیا جاتا تھا، جس طرح ایک لکڑی کو چیرا جاتا تھا. اسلام لانے کی وجہ سے انہیں ان کے جسموں سے گوشت کو کھینچ لیا جاتا تھا، ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی اسلام لانے کی پاداش میں. لیکن یہ تمام چیزیں انہیں حق سے پھیر نہیں سکی، توحید سے نہیں پھیر سکی. ابھی تم پر ایسی چیز نہیں آئی، لیکن تم ہو کہ بے صبرے ہو رہے، صبر تمہارا جواب دے رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن ارد کو نصیحت فرمائی. پھر آپ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب. جب مصیبتیں مسلمانوں پر حد سے زیادہ ہونے لگتی ہے، جب ظلم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے. کئی جگہوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کی مدد کیا ہے؟ قریب ہے. ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی بھی رکھی ہے.
بسا اوقات ہمیں پریشانیاں نظر آتی ہے، آزمائش ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ایک قدم آگے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں بھی رکھا، کیونکہ اللہ نے کئی مقامات پہ یہ چیز فرمائی، ان مع العسر یسرا، تنگی ہے، تنگی کے فوراً بعد آسانی بھی ہے، صبح ہوتی ہے پھر شام ہوتی ہے، شام ہوئی پھر صبح آئی، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ایک نظام چلایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک سینٹر بنایا، دار ارقم۔ یہ ایک صحابی ارقم بن ابی ارقم کا ایک گھر تھا، آپ جو کہ پہاڑ صفا پہاڑی کے وہاں پر مقام پر یہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو ایک دعوتی سینٹر بنایا تاکہ ایسے مسلمان جو ابھی ابھی اسلام لائے ہیں ان کی تربیت کی جائے، ان کا تزکیہ کیا جائے، ان کے دلوں کو پاک و صاف کیا جائے، انہیں قرآن کی تعلیم دی جائے، توحید کا سبق انہیں پڑھایا جائے۔ تو صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع کرنا، انہیں نصیحت کرنا اور انہیں اسلام کی طرف راغب دلانے والی چیزیں، آیتیں پڑھ کر سنانا تاکہ وہ اسلام پر مضبوطی سے جمے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابھی مسجد نہیں بنایا کیونکہ مکے میں مسلمان کمزور تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر یعنی چھپنے کے لیے ایسے مسلمان ہوئے، اسلام انہوں نے قبول کیا لیکن وہ اپنا اسلام ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ اس وقت مکے کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ اسلام کو علی الاعلان لوگ اسلام کو قبول کریں، لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، کیونکہ ظلم ان پر اتنا زیادہ ہوتا تھا۔ تو دعوتی سینٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، دار ارقم، اور وہاں صحابہ کرام چھپکے سے آتے، اللہ کے رسول وہاں جا کر ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ تو ایک اہل علم اس میں ایک بات بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد پہلے نہیں بنائے بلکہ دعوتی سینٹر پہلے آپ نے بنائے تاکہ دعوت کا کام اچھی طرح سے ہو سکے، کیونکہ سینٹروں سے بھی دعوتی جو سینٹر قائم ہوتے ہیں یہ شہروں میں کئی جگہوں پر مسجد نہیں ہوتی ہے، وہاں پر ایک سینٹر ہوتا ہے، وہاں سے پھر کار خیر ہوتا ہے، لوگ وہاں سے ایک ٹیم کی شکل میں نکلتے ہیں، غیر مسلموں میں جا کر دعوت کا کام کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت ہے کہ آپ نے وہ چیز بنائی، ایک گھر کو مقرر کیا اور اس ایک سینٹر بنایا گیا، اور وہاں نمازیں بھی نہیں ہوتی تھی بلکہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ایک سینٹروں کا قائم ہونا اور سینٹروں سے خیر کا پھیلنا ایک اچھی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اور اس سے بہت سا خیر بھی ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح محترم حاضرین، دعوت سینٹر قائم کیا، پھر اس کے بعد بھی جب ظلم حد سے زیادہ بڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کے لیے یہ اجازت ملی کہ اب وہ یہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کرام جن کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی، ان کے لیے اللہ کے رسول نے یہ مشورہ دیا کہ تم حبشہ کی جانب ہجرت کرو، حبشہ کی جانب ہجرت کرو، جو کہ مکے سے بہت دور کا فاصلہ ہے، سمندری سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ تو شروع میں ابتدائی دور میں 16 لوگ حبشہ کی جانب ہجرت کرے، یہ پہلا قافلہ تھا جو اسلام کی راہ میں انہوں نے ہجرت کی، مکہ چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو، اپنے اہل و عیال کو، ان چیزوں کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام کے لیے، صرف ایمان کے لیے انہوں نے اپنی زمین چھوڑی اور دوسری جانب انہوں نے ہجرت کی۔ ابتدائی میں صرف 16 لوگ اس طرح کی، اس میں سے 12 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں، اور اس میں سے 2 لوگ ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ کے داماد تھے، حضرت عثمان بن عفان اور آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان دونوں نے بھی ہجرت کی پہلے قافلے میں، اور اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے میاں بیوی کا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے داماد اور آپ کی بیٹی حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہجرت کی، حبشہ کی جانب ہجرت کی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ ہے ایک انصاف پسند بادشاہ ہے اور لوگوں پر وہ ظلم نہیں کرتا ہے، اچھا بادشاہ ہے، دل کا بڑا نرم ہے۔ حالانکہ حبشہ بھی مسلمانوں کے لیے کوئی یعنی مسلم حکومت نہیں تھی، وہاں پر کوئی اسلامی کنٹری نہیں تھی،
لیکن وہاں پر غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے وہاں ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہاں ایک امن ہے، وہاں کا بادشاہ ایک انصاف پسند بادشاہ ہے۔ تو جب مسلمان وہاں ہجرت کرے، وہاں رہنے لگے، تو یہ مشرکین کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ کچھ لوگ مسلمان حبشہ کی جانب ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ لوگ دوڑے، ان کا پیچھا کیے، اور ساحل کے پاس یہ لوگوں نے سمندر کی راہ سے سفر کیا۔ تو جب تک یہ لوگ ساحل پر پہنچے مشرکین، مسلمان وہاں سے کشتیوں میں سفر کر کر آگے نکل چکے تھے۔ تجارتی سفر کے تعلق سے کشتیاں نکلتی تھی تو اس میں مسلمان نکل چکے تھے، تو انہیں کچھ ہاتھ نہیں آیا، تو ان کا غصہ حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ انہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی جماعت میں سورۃ النجم کی تلاوت کی۔ سورۃ النجم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اور بھرے بازار میں مشرکین کی پوری جماعت وہاں موجود تھی۔ تو جیسے ہی سورۃ النجم کی تلاوت کی، تمام مشرکین پر ایک رقت طاری ہوئی، کیونکہ آپ سورۃ النجم پڑھیں گے اس میں عجیب قسم کی اللہ نے حلاوت رکھی، مٹھاس رکھی ہے۔ تو جیسے ہی سورۃ النجم کی تلاوت ہوئی، مشرکین ایسا کلام اس سے پہلے نہیں سنے تھے، حالانکہ ان کے اندر بڑے بڑے شعراء تھے، عربی دان تھے، عربی جاننے والے تھے، لیکن سورۃ النجم کی جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، اس عربی میں جو مٹھاس ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو وہ لوگ جیسے سورۃ النجم کی تلاوت سنتے ہی رہ گئے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول کو آ کر روکیں یا آپ کی تلاوت کو خاموش کرائیں، یہاں تک کہ پوری سورۃ النجم اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی۔ آخر میں جنت جہنم کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں سجدے کا حکم دیا، سجدے تلاوت آتی ہے۔ جیسے ہی آخری آیت آئی کہ سجدہ کرو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول نے فوراً سجدے کے لیے جھک پڑے، زمین پر گر پڑے، اور جیسے اللہ کے رسول نے سجدہ کیا، مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ اس مجموعے میں جتنے بھی لوگ تھے، حالانکہ وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، مشرک تھے، لیکن تمام نے سجدہ کیا۔ ایک شخص تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے اپنی زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر اپنے پیشانی کو لگا کر کہنے لگا میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے اسے عبرتناک موت دی، جنگ بدر میں وہ شخص مارا گیا۔ تو اس طرح تمام لوگوں نے جب سجدہ کیا اور یہ خبر مکے میں پھیل گئی، مکے والوں کو اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ ہم لوگوں سے ایسی غلطی ہو گئی کہ ہم اللہ کے رسول کی تلاوت سنے اور وہیں پر سجدہ کر دیے۔ تو یہ خبر جیسے ہی لوگوں میں پھیلی، حبشہ کی جانب بھی خبر چلے گا۔ تو حبشہ میں جو لوگ گئے تھے ہجرت کر کے مکہ سے، ان لوگوں کے پاس غلط افواہ آئی کہ ان لوگوں نے یہ سنا کہ مکے کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیے ہیں، لہذا اب وہاں پر امن ہے، اسلام آ چکا ہے، اب ہمیں یہاں پر دیار میں غیر ملک میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا وہ لوگ واپس پھر مکہ آ گئے، جو پہلا قافلہ گیا تھا وہ واپس مکہ آئے۔ جیسے ہی مکہ کے قریب پہنچے، جب انہیں صحیح اطلاع ملی کہ نہیں یہ تو ایک صرف واقعہ ہوا تھا، تمام لوگ اسلام قبول نہیں کیے، صرف ایک واقعہ ہوا تھا، تو بعض لوگ وہیں سے پلٹ گئے، اور بعض لوگ کیسے کسی طرح کسی کا سہارا لیے، کسی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہو گئے۔ اب مشرکین کو اپنے آپ پر بہت زیادہ بھی غصہ ہو رہا تھا، تو پھر ان لوگوں نے پھر دوسری مرتبہ ہجرت کی۔ اب ان کا ظلم حد سے زیادہ بڑھا، تو اللہ کے رسول نے دوبارہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت 80 پر 4 لوگوں نے ہجرت کی، 80 پر 4 لوگ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ اب جیسے اتنی بڑی تعداد وہاں جا کر ہجرت کرنے لگی، تو انہیں اور مزید غصہ آیا مکے والوں کو، تو انہوں نے اپنے 2 لوگوں کو حبشہ بھیجا۔ عمر بن عاص، یہ اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، مشرک تھے، تو انہیں ایک کمانڈر بنا کر ان کی قیادت میں، تو ان لوگوں نے مشرکین نے حبشہ کی جانب انہیں بھیجا، جا کر وہاں مسلمان جو چلے گئے انہیں واپس لایا جائے بادشاہ سے بات کر۔ تو ان لوگوں نے ایک سازش کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے اسے چمڑا بہت زیادہ پسند ہے، تو انہوں نے اچھا عمدہ قسم کا چمڑا لیا، عمدہ قسم کا چمڑا لے کر اسے اچھی اچھی چیزیں بنا کر تحفے تحائف کے ساتھ یہ لوگ حبشہ آئے۔ حبشہ یہاں آنے کے بعد انہوں نے نجاشی کے دربار میں، نجاشی کا جو دربار تھا اس کے جو وزراء تھے ان لوگوں کو پہلے تحفے بانٹے، ان لوگوں سے پہلے راز باز کر لیے کہ ہم لوگ ایک بات کرنے والے ہیں بادشاہ کے سامنے، تم لوگ ہمارا ساتھ دینا۔ لہذا تمام وزراء کو اپنے قائل کیا، اور پھر دوسرے دن جب دربار لگا، نجاشی کے سامنے آ کر عمر بن عاص نے کہنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں
ہمارے کچھ لوگ آئے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو نہ آپ کے دین کو مانتے ہیں، کیونکہ نجاشی عیسائی تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بچی کچی شریعت تھی اس کے مطابق وہ عمل کرنے والے، تو کہہ سکتے ہیں وہ عیسائی کرسچن لوگ تھے۔ تو عمر بن عاص نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، کچھ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، وہ نہ آپ کے دین کو مانتے نہ ہمارے دین کو مانتے، جو ہمارے آبا و اجداد کا دین تھا، مشرکانہ جو دین تھا، نہ اس دین کے ہیں نہ عیسائی ہیں، ایک نیا مذہب انہوں نے ایجاد کیا ہے، وہ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے لوگوں کو بھی وہ دین سکھا رہے ہیں، آپ کے ملک میں اپنی یہ چیز پھیلا رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اے بادشاہ سلامت، وہ لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے تاکہ انہیں ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ نجاشی جو کہ انصاف پسند بادشاہ تھا، تو اس نے کہا جب تک میں ان کی بات نہیں سنتا تمہارے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو مسلمانوں کو بلایا گیا، جو لوگ یہاں حبشہ آئے ہوئے تھے تمام لوگوں کو بلایا گیا، تو نجاشی نے ان سے پوچھا کیا بات ہے کہ لوگ تمہیں لینے آئے ہیں، پکڑ کر لے جانے کے لیے آئے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے، تم میں سے کون بات کرے گا؟ تو اس وقت مسلمانوں میں سے حضرت جعفر بن ابی طالب، یہ اللہ کے رسول کے چچیرے بھائی، ابو طالب کے بیٹے ہیں، جعفر طیار جنہیں کہا جاتا ہے، تو جعفر بن ابی طالب نے تقریر کی، اس وقت مسلمانوں کی جانب سے نمائندہ بن کر بادشاہ کے سامنے انہوں نے تقریر کی۔ کیا تقریر کی؟ میں آپ کے سامنے ایک مختصر ان کی تقریر بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، بتوں کی ہم پوجا کرتے تھے، مردار ہم کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، رشتہ داریوں کو ہم توڑتے تھے، پڑوسیوں سے ہم بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھاتا تھا، ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا، ہم اس کی عالی نسبی سچائی، امانت، پاک دامنی کو جانتے تھے، اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہم اسے ایک مانیں، اس کی عبادت کریں، اس کے سوا جن پتھروں بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، امانت ادا کرنے کا حکم دیا، قرابت جوڑنے کا حکم دیا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کا، حرام کاری، خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ بہرحال ایک بہترین تقریر حضرت جعفر نے کی، اے بادشاہ ہم اس طرح ہمارے اندر برائیاں تھیں، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا، ایک رسول کو ہمیں سے بھیجا، اس نے ہمیں ایک سچے دین کی جانب دعوت دی، اللہ کی جانب انہیں ہمیں بلایا، اچھے اخلاق اس نے ہمیں سکھائے، اچھی خوبیاں اس نے ہمیں بتائی۔ یہ تمام باتیں حضرت جعفر کو جب بتائی گئی تو حضرت نجاشی کے سامنے جب یہ باتیں آئیں تو نجاشی نے کہا کہ تمہارا اگر اتنا اچھا دین ہے، سچا دین ہے، تو تم ہمیں اپنے دین کے متعلق بتاؤ، اب تمہارا دین کیا ہے، ایسی چیزیں کچھ بتاؤ، جو تمہارا قرآن ہے، جو تم کہتے ہو قرآن، وہ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ جعفر بن ابی طالب نے بہترین آیتوں کا انتخاب کیا، وہ تھی سورہ مریم۔ سورہ مریم اللہ تعالیٰ نے اس میں مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر فرمایا سورہ مریم میں۔ اب حضرت جعفر جانتے تھے کہ جو بادشاہ ہے عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، مریم علیہ السلام کو ماننے والا ہے، تو انہوں نے انتخاب بھی قرآن کی آیتوں کا سورہ مریم ہی کا کیا تاکہ اس کے سامنے بھی وضاحت ہو جائے، اس کے سامنے بھی سچائی آئے۔ جیسے انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا کہ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو مریم کو جب وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر رہنا شروع کی۔ مریم علیہ السلام ابھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے ہی الگ تھلگ رہنا ان کے دل میں آتا تھا، تو لوگوں سے زیادہ الگ تھلگ رہتی تھی۔ تو جب لوگوں سے وہ زیادہ الگ تھلگ رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ایک حسین نوجوان کی شکل میں، انسانی شکل میں، ایک نوجوان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ مریم علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ تنہا ہیں، اکیلی ہیں، ایک خوبرو نوجوان ان کے پاس آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا وہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، میں کوئی ایسی عورت نہیں ہوں کہ تو میرے پاس اس طرح آئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آ کر کہنے لگے میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، لیکن میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہوں۔ تو مریم علیہ السلام پریشان ہوئی، کہنے لگی
کیسے مجھے حمل ٹھہر سکتا ہے؟ نہ ہی میں نے زنا کیا ہے، نہ میں نے شادی کی ہے۔ یعنی آدمی کو جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے یا تو نکاح کے ذریعے یا پھر ناجائز تعلقات کے ذریعے وہ حاملہ ہو سکتی ہے۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا مجھے کسی انسان نے مجھے نہیں چھوا ہے، نہ میرا نکاح ہوا ہے، تو یہ کیسے حمل ٹھہر سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے ان کے پیٹ میں روح بھوکی اللہ کی جانب سے اور وہاں حمل ٹھہر گیا۔ اور جیسے ہی اب حمل ٹھہرا، دن بڑھتے گئے، مہینے بڑھتے گئی، تو مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی کہ اب میں اپنی قوم میں کیسے جاؤں؟ یہ میں نے اپنا حمل، اپنا پیٹ لے کر اپنی قوم میں کیسے جاؤں؟ قوم والے مجھے کیا کہیں گے؟ تو انہیں ایک تکلیف تھی، ایک پریشانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ اے مریم، جہاں تم رہتی ہو لوگوں سے الگ ایک جگہ پر رہتی ہو، وادی یعنی بیت المقدس کے مشرقی جانب وہ رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے مریم، یہاں پر ایک چشمہ ہے، اس چشمے کا پانی تم پیو، اور تمہارے قریب جو کھجور کا درخت ہے اس کا پھل تم کھاؤ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کھجور کا درخت تم کھاؤ، اس چشمے کا تم پانی پیو، پریشان مت ہونا، جب تمہارے حمل کا وقت ہوگا ہم تمہارے لیے آسانی کر دیں گے۔ آپ یہاں اہل علم کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے جو حکم دیا کہ کھجور کا درخت تم کھجور کھاؤ، کھجور کے درخت سے، اور جب بھی تمہیں بھوک لگے اس تنے کو ہلانا، کھجور کے درخت کو تم ہلانا، اور کھجور گریں گے تم اس کھجور کو کھا لینا۔ اہل علم کہتے ہیں اللہ نے صرف انہیں حکم دیا، حالانکہ کھجور کا درخت بہت ہی مضبوط درخت ہوتا ہے، ایسا درخت جسے ایک پہلوان بھی ہلا نہیں سکتا، اسے حرکت نہیں دے سکتا، اس کی تنی، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں، اور کھجور بھی ہلانے سے گرتا نہیں ہے، کوئی املی نہیں ہے کہ درخت کو ہلایا جائے اور گرا، اس طرح کھجور کا ایسا معاملہ نہیں ہے، اسے توڑنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمایا، حاملہ عورت، کمزور عورت ہے اور درخت کو ہلاتی ہے تو اوپر سے کھجور گرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ انہیں عطا فرمایا، اسی پانی پر، اسی کھجور پر وہ رہتی تھی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہو گئی۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، مریم علیہ السلام کی تفتیش، ان کی پریشانی اور بڑھ گئی کہ میں کیسے انہیں اپنی قوم میں لے کر جاؤں، لوگ مجھے کیا کہیں گے، کیا تعنے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم، تم انہیں لے کر اپنے قوم میں جانا ہے، وہاں جا کر اپنا منہ نہیں کھولنا ہے، خاموش رہنا ہے، لوگوں سے صرف یہی خاموش رہنا ہے، چپ کا روزہ رکھنا ہے۔ پرانی شریعت میں یہ ایک روزہ ہوتا تھا، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، پرانی شریعتوں میں ایک روزہ ہوتا تھا خاموش رہنے کا روزہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم خاموش رہنے کا روزہ رکھنا ہے، کچھ بات نہیں کرنا ہے۔ تو جب مریم علیہ السلام اس بچے کو لے کر اپنے قوم میں جاتی ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، قالوا یا مریم، اے مریم تو نے ایسا کام کیسے کر لیا؟ یہ کہاں سے تیرے پاس یہ بچہ آیا ہے؟ تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیرا بھائی ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسا نہیں تھی، یہ کہاں سے بچہ تیرے پاس آیا ہے؟ یہودی مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہتے ہیں یہودی، اور یہودیوں کا یہ الزام ہے مریم علیہ السلام کا کہ انہوں نے بدکاری کی جس کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور عیسائی حد سے زیادہ غلو، عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی اس کو انہوں معبود بنا دیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب مریم علیہ السلام اس بچے کو لے کر گئیں، لوگوں نے طعنہ دیا کہ کہاں سے تمہارے پاس بچہ آیا ہے؟ مریم علیہ السلام خاموش رہی، صرف اپنے بچے کی جانب اشارہ کی۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں بولنے کا، آدمی بڑا ہونے کے بعد اس کے اندر بولنے کی طاقت رہتی ہے، صلاحیت رہتی ہے، لیکن اللہ نے مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خاموش رکھنا ہے، اور جو بچہ بات نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ بات کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بچے کا منہ کھلا رہا ہے۔ جو آدمی بول سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو بند کرا رہا ہے، اور جو بول نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو کھلا رہا ہے۔ تو مریم علیہ السلام نے جیسے ہی بچے کی جانب اشارہ کیا، بچے نے کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ اللہ کی جانب سے خاص بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حمل ٹھہرایا، بغیر باپ کے، اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی جانب سے میں کلمت اللہ، روح اللہ، اللہ کا کلمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کی جانب سے پھوٹی ہوئی روح ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا جملہ کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں،
آپ دیکھیں کیونکہ پہلا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہی عیسائی ہیں جو بعد میں جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنائیں گے اور انہیں معبود بنا لیں گے، انہیں اپنا معبود بنائیں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ کیا نکل رہا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، نہ ہی میں معبود ہوں، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ تمام واقعہ سورہ مریم میں تفصیلی طور پر ذکر ہے۔ تو جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے بادشاہ کے سامنے یہ آیتیں جب پڑھی، نجاشی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگ گیا، یہاں تک کہ اس نے زمین سے کنکر اٹھا کر کہنے لگا جو تم نے کہا ہے، جو تمہارا قرآن کہتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت ہے، اس میں اور اس قرآن میں ذرا برابر اتنا بھی فرق نہیں ہے، یہ کنکر کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ کے بندے تھے، مریم علیہ السلام ایک پاکیزہ خاتون تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حمل ٹھہرایا اور جس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ باتیں ہوئی اور نجاشی، بعض تاریخ میں آتا ہے کہ نجاشی اسلام بھی قبول کر گیا۔ جعفر بن ابی طالب کی ایسی نصیحت، ایسی تقریر تھی کہ نجاشی اسلام قبول کر لیا، اور جو لوگ آئے تھے تحفے تحائف لے کر کے ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجو، نجاشی نے انہیں ویسے ہی واپس بھیجا دیا، تم اپنے تحفے لو، تم واپس چلے جاؤ، میں لوگوں کو تمہارے حوالے کرنے والا نہیں ہوں۔ اور انہیں کہا کہ تم آسانی کے ساتھ، امن کے ساتھ میری ملک میں تم رہ سکتے ہو، جو تمہیں ستائے گا، جو تمہیں گالی دے گا، میں اس پر تاوان لگاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے اس احسان کو یاد رکھا۔ اللہ کے رسول کیونکہ اللہ کے رسول بھیجائے تھے وہ اس ٹیم کو، جو 80 پر 4 لوگ جو حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئے تھے، وہ اللہ کے رسول کے حکم پر گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی نجاشی کے اس احسان کو یاد رکھا، اور جب اللہ کے رسول مدنی دور تھا، نجاشی کا جب انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ کے رسول نے کسی کی بھی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہم غائبانہ طور پر نماز پڑھتے ہیں کہ آدمی کہیں اور انتقال ہو رہا ہے، ہم یہیں پر اس کی نماز جنازہ جو پڑھتے ہیں، یہ یہی دلیل ہے کہ نجاشی کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول نے مدینہ میں اس کی غائبانہ طور پر نماز پڑھائی۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کسی کی بھی کوئی اور ہمیں روایت نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی اور صحابی کے لیے غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھائی ہو۔ یہ اعزاز اللہ کے رسول نے صرف نجاشی کو دیا، کیونکہ اس نے مسلمانوں پر ایک احسان کیا تھا کہ اس نے مسلمانوں کو مشرکین کے حوالے نہیں کیا، اپنے ملک میں رہنے کی اس نے اجازت دی۔ اس احسان کا بدلہ اللہ کے رسول نے ایسے چکایا کہ جب اس کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک نماز جنازہ ادا کی۔ تو یہ حبشہ کا ایک واقعہ ایسا پیش آیا۔ اس کے بعد اب مشرکین کے جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مسلمانوں پر انعامات ہوئے، وہ یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول ہونا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری تھی، مسلمانوں کے لیے ایک بڑی نعمت تھی، اور مشرکین کے لیے بہت ہی ایک بڑا حادثہ ان کے لیے پیش آیا۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ درس میں بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہماری ان جو ہم باتیں ہم یہاں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک رکھے ایمان و عمل کے ساتھ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔